الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اذ تقول للمؤمنین لن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصوبین صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، آج کا جمعہ مبارک رمضان المبارک کا اور 17 رمضان المبارک گزر چکی ہے، آج 18 رمضان المبارک ہے۔ 17 رمضان المبارک جمعہ کا دن اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بے سر و سامان لشکر نے تمام ساز و سامان سے لیس ایک لشکر جرار کو تنکوں کی طرح بکھیر دیا تھا۔ اس کو مشہور طور پر، عام طور پر یہ مشہور ہے جنگ بدر کے نام سے۔ بدر جو ہے یہ ایک کنواں ہے جو مدینہ منورہ سے 60-70 میل کے فاصلے پر ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے اور آپ علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے یہاں پر دین اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ، تعلیمات اسلام کی قوت، اللہ تعالیٰ کی مدد اور سچائی اور حقانیت کی طاقت نے اسلام کو عروج دینا شروع کیا، اور یہ پیغام اسلام مدینہ منورہ سے نکل کر قبائل تک پہنچنے لگا۔ یہ بات کفار مکہ کو ناگوار گزری اور انہوں نے اس اسلامی طاقت کو جو ابھر رہی تھی، جہاں اسلامی سلطنت کی بنیادیں پڑ رہی تھیں، اس کو نیست و نابود کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک، اور اس طاقت کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے ایک پورا پلان تیار کیا، منصوبہ بندی کی، اور اس کے لیے طاقت جمع کرنے کی غرض سے ایک وفد تیار کیا گیا، ایک تجارتی قافلہ تیار کیا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ ایسے حضرات پر مشتمل وفود تیار کیے گئے جو قبائل میں جا کر کے مختلف قبیلوں کو اس بات پر ابھارتے تھے کہ آؤ ہم مل کے حضرت سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کریں اور اس ابھرتی ہوئی طاقت کو ختم کر دیں۔ اس مقصد کے لیے ابو سفیان کی قیادت میں، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے لیکن اس وقت اسلام نہیں لائے تھے، اور مسلمانوں کی مخالفت میں سب سے زیادہ موٹیویٹر کا کردار ادا کر رہے تھے ابو جہل اور ابو سفیان۔ یہ دو بندے جو تھے یہ مسلمانوں کی سخت مخالفت کرنے والے تھے۔ اب ایک تجارتی قافلہ تیار کیا گیا، ابو سفیان کی قیادت نے، اس نے شام جانا تھا
اور اس قافلے اور اس تجارتی قافلے میں مکہ مکرمہ کے تمام افراد نے، حتیٰ کہ عورتوں نے اپنے زیور دے کر کے اس تجارتی قافلے میں اپنا اپنا حصہ ڈالا. اور اس تجارتی قافلے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ مکرمہ سے تجارتی سامان لے جا کر کے منڈی سے خرید کر کے تو وہ سرمایہ اکٹھا کیا جائے اور اس سے سامان لیا جائے اور اس کو شام میں جا کے بیچا جائے، اور شام سے اس آمدنی سے حاصل ہونے والی تجارت سے پھر شام سے چیزیں خریدی جائیں اور مکہ مکرمہ میں آ کے اور گرد و نواح میں بیچی جائیں، اور اس سے جو منافع حاصل ہو اس سے طاقت، قوت اور اسلحہ خریدا جائے، اور پھر ایک لشکر جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف نبرد آزمائی کی جائے. یہ اس کا پس منظر ہے. اب ہوا یہ کہ وہ تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام چلا گیا، اور وہاں سے اپنا کام کرنے کے بعد واپس وہ آ رہے تھے، پورا لشکر آ رہا تھا، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ وہ قافلہ جو مسلمانوں کے خلاف طاقت اکٹھی کرنے کے لیے گیا ہے وہ شام سے واپس آ رہا ہے، اور وہ یہ جو تجارتی شاہراہ تھی یہ بدر کے قریب سے گزر کے مکہ کی طرف جاتی تھی. شام سے مکہ کی طرف آئے اور مکہ سے مدینہ منورہ کے قریب سے گزر کے یہ میدان بدر سے گزر کے مکہ کی طرف چلے جاتے تھے. یہ قافلہ ایک راستہ یہ تھا. دوسرا راستہ وہ ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جاتا تھا. تو ابو سفیان جب اس راستے پر آ رہا تھا تو ان کو خبر ملی، اس قافلے کو خبر ملی، اس قافلے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہ قافلہ یہاں سے گزر رہا ہے. آپ نے یہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ہم اس طاقت کو اکٹھا ہونے سے پہلے پہلے اس کو ختم کر دیتے ہیں، ان کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں، لہٰذا ہمیں جا کر کے اس قافلے کا سامان وہ لے لینا چاہیے، اس پر قبضہ کر لینا چاہیے، تاکہ انہوں نے جو طاقت اکٹھی کرنی ہے یا کی ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور ہمارے خلاف جو انہوں نے جنگ کرنی ہے اس کو روک دیا جائے. اس کو انگریزی میں پری ایمپٹنگ کاروائی کہتے ہیں. فوج سے تعلق رکھنے والے لوگ جانتے ہیں. اس کو پری ایمپٹنگ کاروائی کہتے ہیں کہ جو پیش قدمی کے طور پہ کی جاتی ہے. حفظ ما تقدم بہترین لفظ ہے اردو میں. حفظ ما تقدم کے طور پہ یعنی پہلے سے حفاظتی بندوبست کرنا. حفظ ما تقدم کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سے حفاظتی بندوبست کرنا. تو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، اور چونکہ جنگ پہ جانا نہیں تھا اس لیے اس کا اعلان نہیں کیا گیا. یہ بات یاد رکھیں، جنگ کا اعلان نہیں کیا گیا کہ جنگ کرنی ہے، کیونکہ جنگ کرنے کا ارادہ ہی نہیں تھا. اب مشیت الہی کچھ اور تھی، بندوں کا معاملہ کچھ اور تھا. اب وہ جو لوگ تھے وہ بے سر و سامان ہو کے، کیونکہ وہ قافلہ جو ابو سفیان کی زیر قیادت میں تھا وہ صرف 40 افراد پر مشتمل تھا. اب 40 افراد جن کے پاس عام طور پہ جو جنگی ہتھیار ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، عام طور پہ جو تلوار نیزہ وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ ساز و سامان ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جنگ کے لیے تو گئے نہیں تھے. اس کے لیے اس کاروائی کے لیے بس چند لوگوں کو اکٹھا کیا گیا، جن میں سے بعض حضرات نے اس کی 310 تعداد بتائی ہے اور بعض نے 313. زیادہ مشہور 313 ہی ہے. نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ جو قافلہ روانہ ہوا ان کے پاس صرف ایک گھوڑا تھا، 70 اونٹ تھے، 300 بندے تھے، چند تلواریں تھیں، ٹالیں وغیرہ، باقی ساز و سامان جو جنگی سامان، جنگی لباس ہوتے ہیں وہ کسی کے پاس بھی نہیں تھے. وہ قافلہ چلا اور
قافلے کا بھی بڑا عجیب و غریب منظر تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام دنیا میں آنے والے لیڈروں کے لیے ایک ایسی مثال قائم کی، مساوات کی، اور ایک جیسا سب کے ساتھ سلوک کرنے کی، کہ فیصلہ یہ کیا گیا کہ ایک اونٹ پر 70 اونٹ تھے، تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک اونٹ پر 3 لوگ باری باری سفر کریں گے، یعنی ایک بندہ اونٹ پہ سوار ہوگا، 2 پیدل چلیں گے، پھر ایک سوار ہوگا، پھر دوسرا وہ اتر آئے گا، پھر پیدل چلیں گے، اس طرح باری باری سب کا سفر ہوگا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی 3 حضرات اس اونٹ میں شریک ہوئے جو سواری تھی رسول اللہ کی۔ میں آپ کو اخلاق کریمانہ بتاتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے اعلیٰ اخلاق ہیں، کہ اتنا مشکل وقت ہے لیکن وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا خیال رکھا۔ یہ تمام ان حضرات کے لیے سبق ہے، اس کے اندر سمع و اطاعت ہے، سننا اور اطاعت کرنا، یعنی جو حاکم ہے، جو آپ کا سربراہ ہے، وہ بات کرے، اس کو سنا جائے اور اس کی اطاعت کی جائے۔ لیکن سربراہ کے بھی کچھ اصول ہیں، سربراہ کے لیے بھی کچھ قوانین ہیں کہ وہ کس طرح کا ہو۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ پاک میں ملتی ہیں۔ اب وہ سوار ہوئے، کچھ فاصلہ گزرا، جہاں پہ باری آنی تھی دوسرے صحابہ کرام کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کو روک کے آپ اتر گئے، کہا کہ اب آپ چلیں۔ دوسرے صحابی کو کہا، آپ کے ساتھ حضرت علی تھے اور حضرت ابو لبابہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوست، یہ شریک سفر آپ کے ساتھ اس سفر میں حضرت ابو لبابہ اور حضرت علی المرتضیٰ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 3 حضرات اس ایک اونٹ پہ شریک تھے، شریک سفر تھے۔ وادی زفران میں آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو لبابہ کو واپس بھیج دیا کہ آپ جا کے مدینہ منورہ کے معاملات کو دیکھیں۔ کیوں کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر اطلاع ملی کہ ابو سفیان کو ہمارے قافلے کے آنے کا پتہ چل گیا، اور اب وہ راستہ بدل کے سمندر کی طرف دور کا راستہ اختیار کر کے مکہ کی طرف روانہ ہو چکا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ اب ہمارا معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے، اب ہمارے رب کی مشیت کچھ اور ہو گئی ہے، لہٰذا حضرت ابو لبابہ کو مدینہ کا والی بنا کے واپس بھیج دیا، اور پھر آپ کے ساتھ حضرت مرصد ابن مرصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے بندے شریک ہو گئے اس سفر میں۔ جس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باری ختم ہوئی اور آپ اونٹ سے نیچے اتر آئے، تو آپ نے فرمایا کہ اب آپ سوار ہو جائیں، آپ میں سے جس کی باری ہے وہ سوار ہو۔ تو وہ دونوں ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری جانیں آپ پر قربان، ہم بھی اپنی باری آپ کو دیتے ہیں، آپ ہی اونٹ پر تشریف فرما ہوں، سوار رہیں، ہم پیدل چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اور کسی عشق والے نے یہ بات لکھی ہے کہ ان کا مقصد کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کرنے کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری کا گرد و غبار ان کے جسم پر پڑے، ان کی آنکھوں کا وہ سرما بنے، اور وہ گرد و غبار ان کے جسم پر پڑ کے ان کے لیے بخشش کا سامان ہو جائے۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر تاریخی جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ کیا مجھے جنت میں مقام اور مرتبہ حاصل کرنے کا شوق نہیں ہے، اور کیا میں رب تعالیٰ کے زیادہ قریب ہونے کی جستجو اور آرزو نہیں رکھتا ہوں؟ یہاں پر صحابہ کرام لاجواب ہو گئے، اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل سفر کرنے لگے اور صحابی کو سوار کرا دیا۔
حضرت علی کو یا حضرت ابو لبابہ کو سوار کرا دیا کہ آپ سوار ہوں اور نبی پیدل چلیں گے. یہ رہنماؤں کے لیے اصول ہے. اور یہ پھر وہ موقع آیا تھا کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب بیت المقدس کی حدود میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ غلام اونٹ پہ سوار ہے اور آقا جو ہے خلیفہ وقت جو ہے 22 لاکھ مربع میل کا حاکم مہار پکڑے ہوئے آگے آگے چل رہا ہے. اور اس وقت جو عیسائیوں کا جو اسقف تھا، جو بڑا وہاں کا پوپ تھا، اس نے چابیاں حوالے کر دی حضرت عمر فاروق کے. انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے، ہم یہ جان رہے تھے کہ اگر جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی ہے تو پھر ہم چابیاں حوالے کریں گے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم جنگ کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو بیت المقدس کو فتح کرے گا وہ پیدل ہوگا اور اس کا غلام اونٹ پہ سوار ہوگا. جب ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہم نے سمجھا کہ اب یہی ہے ہستی، یہی وہ ہستی ہے جنہوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کرنا ہے. دوستو اور بزرگوں، یہ وہ اسوہ پاک ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو دیا. نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو ایسی تعلیم دی کہ ساری زندگی وہ اس پر عمل کرتے رہے. اور یہی ہمارے حکمرانوں کا شیوا ہونا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں بڑے اور چھوٹے کی تمیز، وہ مقام اور مرتبے کی تمیز اس طرح کی جاتی ہے کہ دوسروں کو ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے. یاد رکھیں، آقا اور غلام کا وہ معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا وہ دنیا کے اندر کسی اور حکمران نے، کسی اور لیڈر نے، کسی اور رہبر اور رہنما نے پیش نہیں کیا. دوستو اور بزرگوں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور انہوں نے یہ سوچا کہ اب ہمارے ہاتھ سے یہ نکل چکا ہے. لیکن اسی دوران میں آپ کو اطلاع ملی کہ ابو جہل کا ایک قافلہ جو ہے، وہ ابو جہل جو ہے وہ اس کی زیر قیادت ایک بڑا لشکر جو ہے وہ آ کے نبی کریم علیہ السلام کے خلاف جنگ کے لیے آ رہا ہے. اب ہوا یہ کہ وہ لشکر جس وقت روانہ ہو گیا تو بہت سارے لوگوں نے ابو جہل کو سمجھایا کہ نہ جا. اسی دوران میں ابو سفیان کی طرف سے یہ اطلاع مل گئی کہ ہم بچ کے نکل آئے ہیں، اب تم جنگ کرنے کے لیے نہ جاؤ، واپس چلے جاؤ. لیکن ابو جہل جو تھا وہ بہت سخت مزاج تھا اور نبی کریم علیہ السلام کا ازلی دشمن. انہوں نے کہا کہ یہی موقع ہے، جذبات ابھرے ہوئے ہیں، لوگ اس وقت بڑے نبی کریم علیہ السلام کی اور اسلامی سلطنت کے خلاف اٹھنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں، لہذا ہمیں اب اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اسی دوران میں بہت سارے جو قریش مکہ تھے ان کے بڑے بڑے سرداروں نے ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ پنگا نہ لے، یہ ہماری تباہی اور بربادی کا سامان ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری تباہی اور بربادی کا سامان ہو رہا ہے، اس طرف نہ جا. اس میں امیہ بن خلف جو تھا، اس کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا، یہ ارشاد فرمایا تھا کہ امیہ بن خلف جو ہے یہ مارا جائے گا، اور اس کو یقین تھا کہ میں مارا جاؤں گا. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کا دشمن ہونے کے باوجود اس کو سچائی، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر یقین تھا کہ میں مارا جاؤں گا. اس نے بڑی جان چھڑانے کی کوشش کی کہ میں بچ بچا کے نکل جاؤں، تو لیکن وہ ابو جہل نے اس کو جانے نہ دیا کیونکہ موت اس کے نصیب میں لکھی ہوئی. بہرحال ابو جہل کا لشکر 1000 سے زائد سواروں کے ساتھ، اونٹ موجود تھے، گھوڑے تھے، تلواریں تھے، پورا ساز و سامان تھا.
پوری طاقت کے ساتھ ابو جہل کی قیادت میں وہ لشکر نکلا اور وہ مدینہ منورہ میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے لگا. اس راستے پر وہ چونکہ وہی مکہ کا راستہ جو بدر سے گزر کے جاتا تھا وہی مدینہ شریف کو جاتا تھا. نبی کریم علیہ السلام نے یہ اپنے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ ہوا. حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں آگے بڑھ کر کے میدان بدر میں پڑاؤ کرنا چاہیے اور بدر کے تمام کنووں پر قبضہ کر لینا چاہیے تاکہ جس وقت ابو جہل کا لشکر ہمارے آمنے سامنے ہو تو پھر اس کو کوئی جگہ نہ مل سکے, پانی پینے کی جگہ نہ مل سکے. وہاں پر جو دوست ہمارے ساتھ گئے تھے انہوں نے دیکھا ہے کہ وہاں پر وہ کنواں شاید وہی کنواں ابھی بھی موجود ہے. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تجویز کو قبول کیا اور فرمایا کہ تمام کنووں کو بند کر دیا جائے, صرف ایک کنواں رہنے دیا جائے, اور وہ تمام کنووں کا پانی اس ایک کنویں میں یا اس تالاب میں اکٹھا کر دیا گیا اور باقی تمام کنووں کو بند کر دیا گیا. یہ ایک جنگی منصوبہ تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا. اب جہاں پہ اس وقت مسجد عریش بنی ہوئی ہے, یہاں پر نبی کریم علیہ السلام کے لیے تجویز ہوئی کہ یہاں پر یہ اونچی جگہ ہے تھوڑی سی, باقی نشیبی جگہ تھی, یہ اونچی جگہ تھی, تو یہاں پر جو ہے وہ ایک خیمہ لگا دیا جائے, یہ کیا کہتے ہیں کانے, اور یہ چھپر سا ایک بنا دیا جائے, کھجوروں کی شاخوں کا ایک چھپر بنا دیا جائے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہو اور آپ علیہ السلام اور آپ کے چند ساتھی آپ کے ساتھ ہوں, اور یہاں سے نبی کریم علیہ السلام پورے اس جنگی میدان کا منظر دیکھتے رہے. اب نبی کریم علیہ السلام کو اس عریش میں اس خیمے میں تشریف فرما ہو گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ اس خیمے کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں تھا. حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ آپ اسد اللہ ہیں, آپ بتائیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم میں سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکر صدیق ہیں کہ میدان بدر میں جس وقت یہ فیصلہ ہو رہا تھا, یہ تجویز پیش ہوئی تھی کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عریش میں اس خیمے کے اندر آپ کی حفاظتی ڈیوٹی کون دے گا, تو کسی کی جرات نہ ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونے کی. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد صحابی ہیں جو کھڑے ہو کے جنہوں نے کہا تھا کہ میں حضور کی حفاظت کروں گا. اب وہ رات آئی, سارے صحابہ کرام پر نیند طاری ہو گئی. یہ سورہ توبہ میں اس کا بڑا تفصیل سے ذکر ہے, انشاءاللہ پھر کبھی اس کو تفصیل سے بیان کریں گے. بہرحال ابھی میں آپ کو یہ پس منظر بتا رہا ہوں کہ ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے, عبادت کرتے رہے, اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے رہے, باقی سارے صحابہ سوتے رہے. کتنا اعتماد تھا اپنے آقا پر, کیا سکون طاری ہوگا. دشمن ابو جہل کی قیادت میں آنے والا دشمن ساری رات ناچ گانا کرتا رہا, جنگ کی تیاریاں کرتا رہا, رجز پڑے جاتے رہے, رقاصائیں ناچتی رہیں, طرح طرح کی شرابیں پیش کی جاتی رہیں, عیاشی کے سارے سامان موجود تھے. اس طرف یہاں اس طرف سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں بے سر و سامان قافلہ بظاہر
ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے سائے میں تھا، ساری رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت فرماتے رہے اور ہاتھ اٹھا کے دعائیں فرماتے رہے کہ یا اللہ ان اہل ایمان کو کامیاب فرما، الہ العالمین ان اہل ایمان کو کامیاب فرما۔ اور پھر یہ جملہ تاریخ کے اندر رقم ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا اللہ اگر آج یہ قافلہ، اگر آج یہ بے سر و سامان قافلہ ناکام ہو گیا تو پھر اس روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری عبادت کرنے والا اور کوئی نہیں ہوگا، لہذا تو انہیں کامیاب کر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سیدنا صدیق اکبر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے پیچھے سے آ کے آپ کو جفی ڈال دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً کامیاب کرے گا۔ کتنا کامل ایمان تھا سیدنا صدیق اکبر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں فرما رہے ہیں کہ میرے مولا اہل ایمان کو کامیابی عطا فرما، اور سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو یقیناً کامیاب کرے گا، ناکامی آپ کے ہاں ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ کتنا کامل ایمان ہے صدیق اکبر کا، اور کتنا آپ کو یقین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی قبولیت کا۔ یہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، یہ وہی بندہ کر سکتا ہے جو اپنے آقا کو جانتا ہو، جس کے نگاہ میں اپنی آقا کا مرتبہ اور مقام ہو، جس کو معلوم ہو کہ میرے آقا کا رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا مقام اور مرتبہ ہے، جس کو معلوم ہو کہ میرے آقا کی زبان سے نکلا ہوا لفظ خطا نہیں جاتا، قبولیت کا شرف پا دیتا ہے۔ یہ وہ یقین کامل تھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پیچھے سے جفی ڈال کے کہا یا رسول اللہ اب بس کر دیں، اب بس کر دیں، آپ کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا مقام ہے ان دونوں ہستیوں کا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، بہت تھوڑے تھے۔ اذلتن کا مطلب ہے قلت میں کثرت، یعنی کہ بہت تھوڑی تعداد کا، بہت زیادہ تھوڑی تعداد کا ہونا، اس کو اذلتن کہتے ہیں۔ بہت تھوڑے ساز و سامان تھا، تعداد بھی تھوڑی تھی، سامان بھی نہیں تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جسم پر پورے کپڑے بھی نہیں تھے، زریں تو الگ تھی، جو ساز و سامان ہوتا ہے، خود ہوتے ہیں، ڈھالیں ہوتی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کپڑے بھی پورے نہیں تھے۔ وہ لشکر خدا، اللہ تعالیٰ کا وہ لشکر سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں فرشتوں کو دعوت دے رہا تھا کہ اے فرشتوں دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آنے والے لوگ یہ رسول اللہ پر اتنا ایمان اور یقین رکھتے ہیں کہ ان کے پاس ساز و سامان نہیں ہے، لیکن ان کے یقین کا سامان بہت بڑا ہے۔ یہ آج اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے، اپنے آقا و مولا پر اپنی جانوں کو نثار کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے آئے ہیں، یہ بچانے کے لیے کچھ نہیں آئے ہیں۔ اب ہوتا یہ کہ جو بھی کافر مرتا، جو بھی کافر قتل ہوتا، اس کا سامان اور اس کی تلوار لے کر کے، جس کے صحابی کے پاس سامان اور تلواریں نہیں ہوتی تھیں اس کو دے دی جاتی تھی۔ اے نیزہ تو لے لے، اے تلوار تو لے لے، اے خنجر تو لے لے، اے فلانی شے تو لے لے، ہن تو ہی میدان جنگ جا کے لڑ۔ یہ حالت تھی مسلمانوں کی۔ ہم کہتے ہیں، وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ یہ صورتحال تھی وہاں پہ، بے تیغ لڑا ہے وہ لشکر اسلام۔ اب ہوا یہ کہ ایک کافر جو تھا وہ جنگ کرتے کرتے وہ سامنے آیا اور اس نے کہا کہ ہے کوئی میرے مقابلے میں آنے والا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حمزہ کو بھیجا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسد اللہ ہیں۔ یاد رکھیں، 2 اسد اللہ ہیں۔ یہ بہت سارے لوگ یہ بات نہیں بتاتے ہیں۔ 2 اسد اللہ ہیں اسلام کے، ایک اسد اللہ
حضرت امیر حمزہ ہیں جو رسول اللہ کے چچا ہیں، اور ایک اسد اللہ حضرت علی المرتضیٰ ہیں جو رسول اللہ کے بھائی ہیں۔ دو شیر تھے اسلام کے اندر، اور ان جیسا پھر کوئی شیر اور پیدا نہیں ہوا۔ حضرت امیر حمزہ کو بھیجا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، اس کے کاٹ دیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ لیکن وہ ایسا شخص تھا کہ وہ گھسیٹتے گھسیٹتے اس نے اپنے آپ کو اس بدر کے کنویں کے اندر لانے کی کوشش کی کہ میں اس کو خراب میں اس کے اندر اپنے آپ کو گرا دوں گا اور میرا خون اب اس کے اندر شامل ہو جائے گا، گندا ہو جائے گا، تو یہ مسلمانوں کے پینے کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن حضرت امیر حمزہ نے اس کو کھینچ کے پیچھے کر کے اس کو گردن کاٹ دی کہ تو کدھر جاتا ہے، ہم ادھر موجود ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، وہاں پر مسلمانوں نے، اہل ایمان نے وہ قربانی دی کہ جو تاریخ میں اس کی نظیر اور مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ لیکن ایک گھرانے کی میں بات کر کے ختم کروں گا کہ ایک گھرانہ ایسا ہے جس گھرانے کے تمام افراد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جانوں کو نثار کرنے کی وہ مثال قائم کی کہ جو رہتی دنیا تک اس کی مثال موجود نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا، اور وہ ہے حضرت افراء رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے۔ حضرت افراء رضی اللہ تعالی عنہ صحابیہ ہیں رسول اللہ کی۔ صحابیہ وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ رسول اللہ کا ساتھ دیا۔ حدیبیہ کے مقام پر بھی وہ واحد صحابیہ تھیں جو رسول اللہ کے ساتھ تھیں ازواج کے علاوہ۔ آپ نے وہ صحابیہ جو حضرت افراء کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے حدیبیہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ دوستوں اور بزرگوں، حضرت افراء جو تھیں وہ ہمیشہ ہر جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ ہوتی تھی۔ سبحان اللہ آنکھو، صحابیہ کی بات ہے، رسول اللہ کی جانثار کی بات ہے، وہ عورتوں کی سردار مانی جائیں تو کم نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نثار کرنے کے لیے وہ ہر وقت ہر میدان جنگ میں رسول اللہ کے ساتھ تھی۔ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھی، زخمیوں کو اٹھا کے لا کے ان کے مرہم لگاتی تھی، ان کے زخموں پر پانی پلاتی تھی میدان میں زخمی ہونے والوں کو، اور بڑی خدمات سر انجام دیتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لشکر کے اندر۔ ان کو وہ مقام حاصل ہے کہ آپ کے 5 بیٹے میدان بدر میں شہید ہوئے۔ آپ کے 5 بیٹے میدان بدر میں شہید ہوئے، اور ان بیٹوں میں، ان 5 بیٹوں میں 6 بیٹے، 5 بیٹے شہید ہوئے، اور آپ کے کل 6 بیٹے تھے، سارے کے سارے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 کے 6 بیٹے اور ماں سمیت میدان جنگ میں، بدر کے میدان میں وہاں پہ موجود تھے۔ وہ ہستی جن کے ایک بیٹے کا نام معوذ ہے اور دوسرے کا نام معاذ ہے، یہ حضرت افراء کے بیٹے ہیں۔ اور معوذ چھوٹے تھے اور معاذ جو ہے نا یہ ابھی پورے قد کے نہیں تھے، ابھی پوری عمر کے نہیں تھے۔ انہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا میدان بدر میں۔ وہ کہتے بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ آج ہمیں موقع ملا ہے اور آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب سے بڑا دشمن ہے اس کو آج قتل کریں گے۔ تو کسی سے آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ ابو جہل ہے؟ اب وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک صحابی سے پوچھا کہ آج چچا جان ہمیں بتائیں کہ ابو جہل کہاں ہے، کون ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نحیف و نزار، بڑے کمزور سے بندے تھے، ان سے انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ وہ دیکھو وہ بندہ جو ہے وہ جو آ رہا ہے یہ ابو جہل ہے۔ کہتے ہیں ہم صحابہ کرام سے ہوتے گزرتے اس کے قریب پہنچے تو ایک جو ہے نا بھائی نے
ایک ٹانگ کی طرف حملہ کیا، اس کی ٹانگ کاٹ دی، دوسرے نے دوسری طرف حملہ کیا اور دوسری ٹانگ کاٹ دی. کہتے ہیں وہ نیچے گر گیا، اسی دوران میں اس نے ہمارے اوپر حملہ کیا اور ہمارے بازو کاٹ دیے. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ایک میرا بازو کٹ گیا لیکن اس کی جلد جو ہے وہ جڑی تھی اور لٹک رہا تھا، تو میں نے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کے اس کو الگ کر دیا کہ مجھے تنگ کر رہا ہے. کہتے ہیں میں ایک ہاتھ سے جنگ کرنے لگا. آپ دیکھیں کتنی قربانی، کتنا جذبہ، کتنا ایمان، کتنا یقین ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میرے ایک ہاتھ کٹ گیا، سانو کنڈا لگ جائے نا، کوئی ذرا جائے کوئی کٹ لگ جائے تو اسی 2 دن بازو انج کر کے بیٹھے رہنے، کوئی ہوئے میرا تو میں زخمی ہو گیا جی، بس جی تسی کی کہندے ہو پنجاب وچ سٹ لگ گئی، جی مینوں سٹ لگ گئی، میں تو ہن کسے کام جو نہیں رہا. ان کا بازو کٹ گیا، بازو کو اپنے پاؤں کے نیچے دے کے جدا کر دیا، ایک ہاتھ رہ گیا، ایک ہاتھ سے وہ جنگ کرتے رہے اور اپنے آپ کو قربان کر دیا. آپ شہید ہوئے. حضرت افراق کے 5 بیٹے میدان بدر میں شہید ہوئے. حضرت معوذ جو ہے نا وہ باقی بچے تھے، حضرت معاذ بھی شہید ہو گئے، باقی 4 بھائی بھی شہید ہو گئے. اب یہ گھرانہ بہت ہی خوبصورت گھرانہ ہے. اس کا ایک خوبصورت واقعہ، حضرت معوذ کی جو بیٹی ہیں ربی بنت معوذ، وہ بھی اپنے والدین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے والی تھی. ایک مرتبہ وہ مکہ معظمہ میں وہ خوشبو کا کاروبار کرتی تھی، عطر وغیرہ خریدا کرتی تھی اور بیچا کرتی تھی. ایک مرتبہ وہ ابو جہل کی بہن کے پاس گئی، وہ بھی خوشبو کا کاروبار کرتی تھی. ابو جہل کی بہن نے پوچھا کہ تم کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں ربی بنت معوذ ابن افراح ہوں، کہ میں افراح کے بیٹے معوذ کی بیٹی ربی ہوں. تو ابو جہل کی بہن نے کہا کہ تو وہ ہے جس نے اپنے آقا کو قتل کیا تھا، تو اس کی بیٹی ہے؟ حضرت ربی کہنے لگی کہ نہیں، میں اس کی بیٹی ہوں جس نے اپنے غلام کو قتل کیا تھا. کہتی ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ تو نے میرے آقا علیہ السلام کے سب سے بڑے دشمن کو اتنی ترجیح دی ہے، اب میں تجھ سے خوشبو نہیں خریدوں گی. کہتے ہیں انہوں نے خوشبو خریدے بغیر ہی وہاں سے واپس چلی آئے. دوستو اور بزرگوں، نبی کریم علیہ السلام کہ یہ عظیم الشان صحابہ کرام اور صحابیات، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اور وہ فتح جو اسلام کو میدان بدر میں ہوئی تھی، وہ فتح جو ہے اس نے بنیاد رکھی ہے اسلام کی. لہذا یہ جو یوم فتح ہے، یہ اسلام کی ترقی کی، اسلام کی وسعت کی، مسلمانوں کے پیغام کی وسعت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی وسعت کی بنیاد بنی ہے. اور یہ جنگ کے لیے رسول اللہ نہیں آئے تھے، یہ بات یاد رکھیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آپ کا مقصد تھا 39 افراد کی طاقت کو ختم کرنا، وہ جو قافلہ تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ ایک بے سر و سامان کو ایک سر و سامان سے بھرے ہوئے لشکر کے ساتھ ٹکرا دیا جائے، اور دنیا کے سامنے یہ مثال قائم کر دی جائے کہ اللہ رب العزت کی جب مدد شامل ہوتی ہے تو سر و ساز و سامان یہ سارے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، بے سر و سامانی کامیاب ہو جاتی ہے. یقین کامل ہونا چاہیے، اللہ رب العزت پر یقین کامل ہونا چاہیے. اگر ہمارا ایمان کامل ہو گیا، یقین کامل ہو گیا، تو ہمیں کامیابیاں مل جائیں گی. لہٰذا دوستو بزرگوں، میں آپ کے سامنے یہ جو بات بیان کی ہے، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے، یہ ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ اگر ہم کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ساز و سامان کو نہ دیکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط بنائیں، اپنے رب پر یقین کو مضبوط بنائیں.
اور کہیں اپنے دل کو یہ بات سمجھائیں، حالانکہ دل کے یہ بات سمجھانی بڑی مشکل ہے، کیونکہ یہ پھر بھی دیکھتا ہے کہ نہیں میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، اس لیے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ نہیں، کامیابی یقینی ہوتی ہے بشرطے کہ ایمان کامل ہو۔ ایمان کامل ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد شامل ہوتی ہے۔ اللہ کریم نے اسی چیز کو ارشاد فرمایا، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پس تم اللہ رب العزت سے کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ جس وقت عجیب و غریب وہ منظر تھا کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو یہ کہہ رہے تھے کہ کیا تمہیں أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا کہ تمہیں یہ کافی نہیں ہے کہ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزِلِينَ، کہ 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں، 3000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے۔ وہ 1000 کا لشکر ادھر ہے، اگرچہ تمہاری تعداد کم ہے، لیکن کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ بات کافی نہیں ہے کہ تمہارا رب تمہارے 3000 افراد سے، فرشتوں سے تمہاری مدد کرے؟ اب صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد اہل ایمان کے یقین میں اور اضافہ ہو گیا۔ پھر بعض صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ ہم کسی کافر کی طرف یوں اشارہ کر دیتے تھے، وہ گر جاتا تھا۔ یعنی کہ اس 3000 کے فرشتوں کے اترنے کی خوشخبری کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم کسی کی طرف نگاہ بھی کر دیتے تھے تو وہ گر جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ ہم نے سفید لباس میں ایسے افراد کو دیکھا جو تیز ترار گھوڑوں پر سوار تھے، اور ہم نے دیکھا کہ وہ کافروں کی اس گدی پر مکہ مارتے تھے اور وہ کافر مر جاتا تھا، گر جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلا ان تصبروا وتتقوا، کیوں نہیں اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَعْدُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ، اور اگر کفار تم پر بڑی تیزی کے ساتھ آ جائیں۔ وہ ایک وہاں پہ ایک افواہ پیدا ہو گئی کہ ایک کافر جو ہے وہ کرز نامی تھا، اس کی زیر قیادت ابو جہل کے لشکر کی مدد کرنے کے لیے ایک بہت بڑا لشکر ساز و سامان کے ساتھ لدا ہوا وہ آ رہا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس چیز کو سن کے بڑے گھبرا گئے کہ یہ تو 1000 تھے، ابھی اور آ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ بلا ان تصبروا، میں تو 3000 سے تمہاری مدد کروں گا، لیکن اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، وَيَعْدُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا، اگر وہ کفار کا لشکر فوری طور پر تمہارے اوپر چڑھ آئے گا تو يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ، تو تمہارا رب 5000 فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے 3000 کہا، پھر کہا کہ فرشتوں سے مدد کرے گا۔ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، جن پر نشان لگے ہوں گے، جن پر ایسے فرشتے 5000 کی مدد کرے گا جن پر نشان لگے ہوں گے۔ اب یہ جو آرمی کے اندر یہ جو نشانات لگاتے ہیں نا جی، کیوں جی فوجی صاحب، یہ جو نشانات لگاتے ہیں یہ ان فرشتوں کی تقلید میں لگاتے ہیں، کیونکہ فرشتوں نے اون کے یہاں پہ نا وہ تمغے سے لگائے ہوئے تھے، اپنے جو ٹوپی تھی اس پر بھی اون کا ایک نشان لگایا ہوتا تھا، اور اپنے ادھر بھی سینے پر بھی اون کے نشان لگائے ہوتے تھے۔ یہ صحابہ کرام نے جن کو دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں، ان کی روایت ہے کہ فرشتے جو یہ مسومین جو ہیں یعنی کہ نشان لگائے ہوئے فرشتے جو تھے، ان کا یہ تھا کہ ان کی ٹوپی پر بھی وہ اون کا نشان لگا ہوا تھا اور ان کے سینوں پر بھی اون کا نشان لگا ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اگر تم صبر کرو
اور تقوی اختیار کرو، اور اگر دشمن تمہارے اوپر ٹوٹ بھی پڑے تو ہم 5000 فرشتوں سے مزید مدد کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کو فرشتوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو اس کو قدرت حاصل ہے، یہ تو اس کی قدرت ہے کہ وہ جو چاہے، جو ارادہ کرے وہ کر دے۔ لیکن یہ مسلمانوں کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی تسلی کے لیے، اہل ایمان کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے کہا، پہلے کہا 3000 کی مدد، پھر کہا 5000 کی مدد۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اے ایمان والو، تسی دل تھوڑا نہ کرو، ساڑھے کول فرشتے بہتے جے، تسی دل تھوڑا نہ کرو، ساڑھے کول فرشتے بہتے جے، اے تا 5000 تے 3000 نے، ساڑھے تو کروڑوں نے حساب نہ فرشتے موجود نے، اسی تک ایک بندے تے 10 ہزار فرشتے بھی بھیج سکنے۔ لہذا دوستو اور بزرگوں، میری آج کی گفتگو کا حاصل یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے کہ اگر بندے کا رب پر کامل یقین ہو تو کامیابی یقینی ہے، پھر کامیابی لازم ہے۔ لیکن اب یہ یقین کیسے ہو؟ یہ یقین ہوتا ہے صبر کے ساتھ، یہ یقین حاصل ہوتا ہے اللہ کے ساتھ رجوع کرنے سے، نماز قائم کرنے سے۔ نماز قائم کریں گے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، آپ کا دل، آپ کا قلب روشن اور منور ہوگا، اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوگی، پھر تمہیں یقین کامل حاصل ہوگا۔ اب ہم کرتے کیا ہیں کہ ہم رمضان شریف میں چلیں کچھ نمازیں پڑھ لیتے ہیں، لیکن غیر رمضان میں بالکل بھی نماز نہیں پڑھتے۔ جو آج کل نمازی نظر آتے ہیں وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ لہذا زندگی کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے۔ وہ زندگی کامیاب زندگی ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزرے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزرے، جو محبت رسول میں گزرے۔ اس لیے اپنے آپ کو، اگر آپ یقین کامل حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے سپرد کریں۔ یہ عبادت کے لیے بھی بڑا نسخہ ہے۔ ہر دین اسلام کی ہر تعلیم پر عمل کرنے کا بہترین نسخہ محبت رسول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ محبت کیسے کریں؟ محبت کیسے کی جائے؟ یہ کوئی ایسی چیز تو ہے نہیں کہ جو کسی کو گلاس میں پانی میں گھول کے پلا دی جائے اور وہ پی لے اور اس کو محبت ہو جائے۔ نہیں، محبت رسول اس طرح حاصل ہو سکتی ہے کہ ہم ہر وقت رسول اللہ کو سوچنا شروع کر دیں، اپنے خیال میں رسول اللہ کو لے کر آئیں، اپنے قلب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو لانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے قلب میں، اپنے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کو لانے کی کوشش کریں، اپنے خیال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پاک کو لانے کی کوشش کریں۔ جب ہم ہر وقت رسول اللہ کو سوچیں گے تو ہمیں آٹومیٹکلی رسول اللہ سے محبت ہو جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے۔ دنیا میں آپ کا جو محبوب ہوتا ہے، دنیا میں جس سے کوئی محبت کرتا ہے، ہر وقت اس کے خیال میں گم رہتا ہے۔ جب اس کے خیال میں گم رہتا ہے تو ہر وقت وہ خیال اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور وہ ہر وقت سوچ میں اپنے اس محبوب کی سوچ رکھتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ اس کی محبت اس پر غالب آ جاتی ہے۔ یہ دنیا کا دستور ہے، دنیا کا قانون ہے کہ جو لوگ بھی اپنے محبوب سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے محبوب سے ذلیل و رسوا کر دینے والی محبت جو ہے، وہ جو ہے اس کو ہر وقت انسان سوچتا رہتا ہے، خیال کرتا رہتا ہے، اور وہ انسان کے قلب و روح پر غالب آ جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جو ہے وہ اسی خیال میں انسان گم ہو جاتا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آقا و مولا علیہ السلام کو سوچنا شروع کر دو، خیال میں لانا شروع کر دو۔ ہر بات کو دیکھو، جو کام بھی کرو اس کو دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھے، نبی کریم علیہ السلام کھڑے کس طرح ہوئے تھے،
آپ نے عبادت کس طرح کی تھی، آپ نے گفتگو کس طرح کی تھی، بس ان چیزوں کو سوچنا شروع کر دیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہو جائے گی، پھر انہی کا تذکرہ ہوگا، پھر ہر وقت زبان پر آقا علیہ السلام کی تعریف ہوگی، پھر ہر وقت زبان پر جب بھی بات آئے گی، کوئی بات بھی ہوگی اس میں سے رسول اللہ کا ذکر نکل آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔